بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور الانفس ومن سیئات الاعمال من يهده اللہ سبحانہ وتعالی فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وسندنا وأولانا ومولانا وهادينا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله أرواحنا وأرواح آبائنا وأمهاتنا فداه صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأولاده وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأصهاره وأشياعه وأتباعه وأحبابه ومحبيه وأمته وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوستو، بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی نعمت ہے. ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اگر کسی کے پاس ساری دنیا ہو، 1000 سال تک بھی جیے، ساری دنیا کی مملکت اور حکومت اس کو حاصل ہو جائے، لیکن بغیر کلمہ کے مرا تو وہ شخص ناکام ہے اور جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. یہ ہمارا اعتقاد ہے. اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے بھائیو دوستو کہ بے شک گھر کا ملنا، پیسوں کا ملنا اور امن اور اولاد اور صحت، کھانا پینا، یہ سب نعمتیں ہیں. بے شک اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس ساری نعمتوں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. اللہ بعض دفعہ کھانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے: تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، سیر کیا، سیراب کیا. ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی در نہیں ہے، جن کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اپنے ملکوں میں جھوپڑ پٹی میں جا کے دیکھو، لیکن اب اسی ملک میں ٹاؤن سینٹروں میں جا کے دیکھو. ابھی پچھلے سال 2 سال پہلے بیچارہ ایک انگریز نوجوان تقریباً 18 سال کا، وہ ہی فروز ٹو ڈیتھ، سردی کی وجہ سے بیچارہ مر گیا. سڑک پہ سویا تھا ہمارے بولٹن ہی میں. تو بھائیو دوستو، اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا بھی، بچے، گھر بار، پیسے، یہ سب نعمتیں ہیں بے شک، اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو کچھ بھی ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے. لیکن بھائی دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان نعمتوں سے بھی بھر کے نعمت ہے، پیسوں سے بھر کے بھی نعمتیں ہیں اللہ پاک کی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ بندوں پہ صدقہ فرماتا ہے. ہم تو کبھی کبھار صدقہ دیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے، ایسا سخی ہے، روزانہ اللہ کی طرف سے دین اور سخاوت اور بخشش ہوتی ہے.
مسلمانوں پہ بھی اور غیروں پہ بھی، اور ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن اسی حدیث شریف میں فرمایا کہ اس سے بھر کے کوئی صدقہ نہیں ہے، اس سے بھر کے کوئی دین نہیں ہے، اس سے بھر کے کوئی بخشش نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق مل جائے۔ یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ۔ ہم تو سمجھتے ملین پاؤنڈ مل جائے تو بڑی بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، لیکن کیا پتہ چلا کہ سب سے بڑی دین اللہ کی طرف سے ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق مل جائے۔ اس لیے ایک بزرگ نے کہا اپنے مریدین سے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب مجھے یاد فرماتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے فوراً۔ حضرت کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیلی گرام آ جاتا ہے، یا آج کل کے زمانے میں، آج کل کی زبان میں واٹس ایپ میسیج آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں تو کبھی ملا نہیں۔ تو وہ کیسے حضرت؟ تو کہا جب میں بیٹھا ہوں میرے دل میں آیا کہ میں تسبیح نکالوں اور میں ذکر کروں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرما رہا ہے، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ تمہیں یاد کرے گا، تم اللہ کو یاد کرو گے۔ تو بھائیو دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دولت، پیسے، گھر بار، یہ سب نعمتیں ہیں، بے شک اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے سے بھر کے بھی نعمتیں ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ایک بندہ ہے، اس کو پیسے خوب مل رہے ہیں، 2-3 شفٹ کرتا ہے، 2-3 جاب کرتا ہے، خوب پیسے آ رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تختی بھی لگا لیتا ہے اپنے گھر پہ، دکان پہ، ھذا من فضل ربی۔ ہمارے ایک مولانا فرماتے تھے کہ بھائی اس کو سوچنا چاہے ھذا من فضل ربی ہے یا ھذا من غضب ربی ہے، اللہ کی بخشش ہے یا اللہ کا غضب ہے۔ اس لیے کہ اگر نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ پیسے آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ مہر نہیں، یہ قہر ہے، یہ قہر ہے بصورت مہر، یعنی بتاشے میں زہر۔ مٹھائی میں کوئی اگر مٹھائی کوئی پیش کرے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اس کے اندر زہر ڈالا ہو تو مٹھائی تو بہت اچھی لذیذ معلوم ہوتی ہے نا، حبشی حلوہ ہے، بادام پستے بھی ہے، کھانے میں تو بہت مزہ اور مٹھاس بھی، لیکن مٹھاس یہاں تک، اس کے بعد زہر کی کرواہٹ، اندر سے رگیں کٹ جائے گی، آدمی مر جائے گا۔ تو ایسے ہی اگر بندے کو خوب دنیا مل رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ، تو خوش نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ، اس کے پیچھے اللہ پاک کی پکڑ چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے بھائیو دوستو کہ مجھے نماز کی توفیق ہو جائے، ذکر کی توفیق مل جائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دیکھو اللہ والوں کو کیسے اللہ نوازتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس طرح نوازے جائے، لیکن اس طرح نوازے جانے کے لیے پہلے نعمت کی قدر کرنی پڑتی ہے، ذکر کی قدر اور علماء کی قدر، علم کی قدر، دین کی قدر، مسجد کی قدر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتے ہیں۔ ہم چونکہ پیسوں کے دل دادے ہیں تو پیسے ہی ہماری طرف آتے ہیں۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ اپنی آپ بیتی سناتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے کہیں پہ جمعہ کا بیان کرنا تھا، تو فجر کی نماز میں نے اپنی مقامی مسجد میں پڑھی، اس کے بعد اپنے ایک دوست سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، مجھے چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو لے گئے۔ میں نے کہا، وہ جامع مسجد میں بیان کرنا تھا، میں نے کہا کہ قریب میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ مجھے چھوڑ دو۔ میں نے سوچا کہ قریب میں مسجد ہے، وہاں پہ جاؤں گا، وہاں پہ سناٹا ہوگا، سکون ہوگا، وہاں پہ کوئی ہوگا نہیں، تو آرام سے میں کچھ کر لوں گا۔ تو خلوت کی نیت سے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں گیا۔ اب اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں سوچتا کہ خلوت کی مجھے جگہ چاہیے تاکہ میں سو جاؤں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، لیکن یہ حضرت سوچ رہے ہیں کہ مجھے خلوت ملے تاکہ میں اللہ کا ذکر تلاوت کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے مسجد میں پہنچنے کے بعد سوچا کہ ابھی 8 بجے ہے،
اور جمعہ کی نماز 2 بجے ہے. اب اتنا سارا میرے پاس وقت ہے تو میں کیا کروں؟ ٹائم کل کرنا ہے نا. ہم ٹائم کل کرتے ہیں اور اللہ والے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں. میں اور آپ وہاں پہ ہوتے تو فون اپنا نکلتے، میسیجز چیک کرتے، ان باکس کلیئر کرتے ہیں، فارورڈنگ کرتے ہیں، ہے نا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نے انگوٹھا چھاپ تو سنا تھا مولانا، انگوٹھا چھاپ تو ہم نے سنا تھا، اب تو ہم نے انگوٹھا پاپ بھی دیکھا کہ انگوٹھے سے لوگ ایسی میسیج فارورڈ کرتے ہیں کہ خود بھی پاپی بنتے ہیں، سامنے والے کی بھی آنکھیں ناپاک کرتے ہیں، اس کو بھی پاپی بناتے ہیں. انگوٹھا پاپ ہے. تو مولانا نے سوچا کہ میں کیا کروں، ٹائم کل کرنا ہے، نہیں ٹائم کو قیمتی بنانا ہے. تو فرمایا کہ میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں. قرآن میں نے نکالا، خلوت میں قرآن پڑھنے لگا. قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آیا کہ میں اس میں بالکل مگن ہو گیا. یہاں تک کہ جب میں نے صفحہ الٹا تو میں نے دیکھا کہ میں تو سورہ والضحیٰ پہ پہنچ گیا. تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ کیسے پہنچ گیا، شروع سے پڑھنا شروع کیا تھا، والضحیٰ پہ کیسے پہنچ گیا. تو میں نے اٹھا کے نظر کی گھڑی کی طرف تو پتہ چلا کہ جمعہ کا وقت ہو رہا تھا. 6-7 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. ٹائم فلائز وین یو ہیونگ فن. جلدی قرآن ختم کیا اور مسجد میں پہنچا بیان کے لیے. تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس کو کہتے ہیں توفیق، کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا، ایک ہی نشست میں پورا قرآن پڑھ ڈالا اور مزہ آیا اس میں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو یہ سارے مزے نصیب فرمائے اور یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، پیسوں سے بھر کے بھی اور نعمتیں ہیں، جیسے اللہ کے راستے میں نکلنا، مسجد میں آنا، علم کا حاصل کرنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہے کہ جس کے اندر مزہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے، ہماری آخرت بھی بنتی ہے. ہماری کرسمس کی چھٹیاں بھی آ رہی ہے. آپ کی مسجد میں بھی شاید جور ہوگا نوجوانوں کا. بھائی کو کہا تھا اس دن کہ جور رکھو تاکہ نوجوان سب جمع ہو. تو سب نیت کریں انشاءاللہ کرسمس کی چھٹیوں میں کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگائیں گے. سب نیت کرتے نا؟ سبحان اللہ و بحمدہ.